میرا نام ہنا رحمان ہے، میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں ملکن ریجن وومن ونگ پی ٹی آئی کے. جس طرح یہ حکومت جو ہے فیڈرل کی حکومت جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ چور حکومت جس طرح ڈر کے جس طرح ان لوگوں نے خان صاحب کو جو ہے اندر کر دیا، اس کے بعد ہمارے ورکرز کے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں. کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں اس پہ یہ کہوں گی علی امین صاحب کو جو ان لوگوں نے ریسٹ کیا ہے یا ان لوگوں نے جہاں پر بھی ان کو رکھا ہے، تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کب تک ہم یہ ظلم سہیں گے. دیکھیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے ورکرز کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، ہم اپنے خان صاحب کے لیے، وہ ہمارے ریڈ لائن ہیں، ہم ان کے لیے نکلیں گے. خان کی پکار، عوام کی للکار، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح نکلیں گے. ہم گئے تھے پروٹیسٹ پہ، ہم اسلام آباد بھی جا رہے تھے، پر انہوں نے اتنے کنٹینرز لگائے تھے کہ ظاہری بات ہے فیمیل سے ہم پھر ان کنٹینرز کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتے تھے. پر انشاءاللہ جو ہی ہمیں تھوڑا سا بھی کہیں سے نکلنے کا راستہ ملے گا ہم جائیں گے. ابھی جو ہے نا کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ ہمارے حراست میں نہیں ہے اور انہوں کسی ادارے کی حراست میں ہے، وہ تو کہ سے خود بھاگ چکا ہے. تو آپ اس کی بیانی کو کس طرح؟ دیکھیں میں بات یہ کروں گی، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس ہے، پر جیسے کہ عوام اب سمجھ چکے کہ ان سب کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے. میں ٹارگٹ تو نہیں کروں گی کسی بھی ادارے کو، پر میں یہ کہوں گی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو بکھلائی ہوئی حکومت ہے، یہ جو مینڈیٹ چور حکومت ہے، یہ سب انہی کا کرایہ دھرا ہوا ہے، یہی کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. وفاقی حکومت جو ہے نا وہ کے پی حکومت پہ ملبہ ڈال رہا ہے، اور کے پی حکومت جو ہے نا وفاقی حکومت پہ ملبہ ڈال رہا ہے. اور پرسوں جو ہے نا وہ 11 اکتوبر کو منظور پشتین جو ہے نا وہ قومی عدالت پیپر میں لگا رہا تھا، تو کے پی پولیس نے جو ہے نا وہ شیلنگ کی ہے اور اس کو جو ہے نا اس کو آگ لگا دیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو، کیونکہ منظور پشتین بھی جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے نا؟ دیکھیے یہ میں منظور پشتین کی جہاں تک بات ہے، میں یہ اپنے کے پی کے اندر جو حکومت ہے میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گی، اللہ تعالیٰ پہلے تو گنڈاپور صاحب کو خیر خیریت سے کے پی پہنچائے. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں بیجا اگر وہ ہمارے صوبے میں بھی ہو رہا ہے تو میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو شیلنگ ہے، یہ جو کارکنوں کے اوپر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہمارے لوگ وہاں اسلام آباد جا کے ان پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پختون بھائی ہیں یا اور کوئی ہے یا ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. اس طرح جو بھی ہو میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ وہ بھی پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور میں اپنے صوبے سے بھی یہ اپیل ہی کروں گی کہ آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک طریقے سے جو ہے پرامن طریقے سے ان کو روکیں. جی جی ابھی تک دیتی آ رہی ہوں، انشاءاللہ میری قربانیوں کا سب کو پتہ ہے. میں چترال سے آتی ہوں اور میں یہاں سے بھی اسلام آباد بھی جاتی ہوں، لاہور بھی جاتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے بینگ اے فیمیل میں انشاءاللہ خان کے لیے قربانی دوں گی. جی بالکل بالکل. تو انشاءاللہ ہم نکلے ہوئے ہیں، تو ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں پشاور ریجن کی جی ایس ہوں اور آئی ایل ایف کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پروونشل. آئی ایل ایف جہاں تک علی امین صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے، اٹس ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل، کیونکہ وہ ہمارے الیکٹڈ سی ایم ہیں. اس کا مطلب ہے دے آر ڈس ریسپیکٹنگ آور مینڈیٹ، کیونکہ وہ صوبے کے عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہے. اور جو انہوں نے وہاں پہ جا کے بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے کے پی ہاؤس میں، وہ بھی کے پی کی ٹیریٹری ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پٹھانوں کے لیے یا مخصوص ایتھنک گروپ کو للکارنے کے لیے ہے. اگر ایسا ہے تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. قانون تو اپنا راستہ لے گا. علی امین کی بات اگر یہ قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے. کب تک ہم لوگ برداشت کریں گے؟ اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنی ذاتی خواہشات کو ہی آج کل قانون کا نام دیا ہوا ہے. قانون تو ان کے لیے موم کی ناک بن گئی ہے کہ جب چاہا جہاں چاہا جس سائڈ پہ چاہا اس کو موڑ دیا. لیکن اب زیادہ دیر ایسا نہیں ہوگا. اور پٹھانوں کے بارے میں تو یہ چیز بہت مشہور ہے کہ آپ اس کو محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آپ دوزخ میں بھی وہ خوشی خوشی کے ساتھ اس کو لے جا سکتے ہیں، وہ چلا جائے گا. لیکن اگر آپ زبردستی کرو گے نا تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، نہ ہی آپ کو وہاں پہ جانے دے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی جو اس قسم کی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل حرکتیں ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے. یہ کے پی کے یہ آگ صرف کے پی کے تک نہیں رہے گی، یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گی. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ نہ تو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، نہ ہی پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی یکجہتی چاہتے ہیں. کیونکہ اگر میرے گھر میں آگ یہ لگا رہے
کل کو ان کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اور ہم نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر زیادہ تر یوتھ پہ مشتمل ہے, تو کیوں اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ. فرحت بیگم میرا نام ہے, پشاور ریجن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. مزید اس کے ہم پر ظلم و ذمت کرتے ہیں, اور یہ جو ہٹ کنڈے ہیں نا یہ بزدل لوگوں کی ہے, یہ بہت بزدلانہ کارروائی ہے. اگر انہوں نے اریسٹ کیا ہے نا تو کبھی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا, تاریخ میں لکھا جائے گا. انہوں نے جو ہٹ کنڈے استعمال وہ کرنے شروع کیے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ عوام ان کو کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں ہم جنگل میں رہے ہیں, جنگل میں شاید جنگل کا بھی کوئی قانون ہو, ہم لوگوں کو یہاں پہ ہم لوگ آزاد ملک میں غلاموں سے بھی بدتر ہم لوگوں کو زندگی. اگر ایک وزیر اعلیٰ صاحب ان کو مذاکرات کے لیے بلایا ہے, ان کو اٹھا سکتے ان کو چھپا سکتے تو ہم لوگوں کی یقین کرو ہم اپنے آپ سے بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کہیں ہمیں کوئی وہ خود چور ہے, چوروں کا ٹولہ. ان لوگوں کا کام ہی چور جھوٹ بولنا ہے. ان لوگوں نے بولنے اسی طرح اغوا کیا گیا ہے, اغوا کیا ہے, ان کو چھپایا گیا, کہ نہ بلاتے نہ مذاکرات. ان لوگوں نے بلایا